الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے اور جھوم جھوم کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله تیرے در تے ساقیا اے مست آندے رہن گے تیرے در تے ساقیا اے مست آندے رہن گے تے چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے سناندے رہن گے تے چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے سناندے رہن گے تیرے درد ساقیا اے مست آندے رہن گے تے چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے سناندے رہن گے اے اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کردا رہیا اے اللہ اللہ تے بڑی شیطان بھی کردا رہیا پر عشق والے یا رسول اللہ پکاندے رہن گے پر عشق والے
پر عشق والے یا رسول اللہ، پر عشق والے یا رسول اللہ، پکاندے رہن گے تیرے در تے ساقیا، اے مست آندے رہن گے تے چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے سناندے رہن گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی توفیق خاص سے وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاد احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معززین و حاضرین کرام، آج غالباً موضوع سلام پر آج ہماری تیسری نشست ہے۔ عید الفطر سے لے کر پچھلا جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پر ہی گزرا، اور آج الحمدللہ تیسری نشست ہے، اور آج میرا ارادہ ہے اختصار کے ساتھ اس موضوع کو کلوز کریں، آئندہ جمعہ کوئی اور نیا موضوع آپ کے سامنے رکھیں۔ تو موضوع تو سرکار کے ہی سبھی ہیں، ختم ہوتے ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ ہی محبوب کے لیے بنایا ہے اللہ تعالی نے۔ تو کوئی بھی سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھیڑ لیا جائے، کسی طرف سے کوئی ادا، اسی ادا پر ہی آدمی کہے کہ میں بولتا رہوں، تو خدا کی قسم زندگیاں بیت جاتی ہیں، میرے محبوب کی ایک ادا کی صفت مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ادا وہ ادا ہے جس ادا کو خود خدا پسند کرتا ہے۔ وہ ہماری یا تمہاری ادائیں تو نہیں ہے نا، انسانوں کی ادائیں نہیں ہیں، وہ بشریت کی ادا ہی نہیں ہے، وہ ادا ایسی ادا ہے جس ادا کو خود خدا بھی پسند کرتا ہے، اور انہی کی اداؤں پر اپنے قانون کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو دعا یہی ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں تذکرہ ادائے مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، سرکار کی اداؤں کا ذکر چلتا رہے، محبوب کا ذکر ہوتا رہے، محبوب بھی راضی، محب بھی راضی۔ جب وہ راضی تو بیڑا ہم سب کا پار ہو جائے گا، تو بیڑا اسی وقت پار ہوگا جب ہم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صلاۃ و سلام ایک ایسا موضوع ہے جو نہ ختم ہونے والا باب ہے۔ یہ کب سے سلسلہ چلا، یہ سلسلہ کب سے چلا، کب تک چلتا رہے گا؟ ابتدا اس وقت سے ہے جس وقت پانی نہ تھا، ابتدا اس وقت سے ہے سلام حضور کی جب مٹی نہ تھی، ابتدا اس وقت سے ہے سلام محبوب کی جب آگ نہ تھی، ابتدا اس وقت سے ہے محبوب کی جب ہوا نہ تھی۔ جب یہ چاروں نہ تھیں تو بشر کہاں تھا؟ بولیں تو صحیح، جب یہ چاروں نہ تھیں تو بشر کہاں تھا؟ ہوا، آگ، مٹی، پانی، یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو ایک بشر بنتا ہے۔ جب ان چاروں کا ہی وجود نہ تھا، جب یہ چاروں ہی نہ تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ شرق تھا، نہ غرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہیں، نہ فرشتہ تھا، نہ عالم لاہوت تھا، نہ عالم ناسوت تھا، نہ عالم جبروت تھا، کوئی بھی عالم نہ تھا، کچھ نہ تھا، فقط خدا تھا، فقط خدا تھا۔ تو خدا ایک وحدہ لا شریک ذات ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ وجود سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ جب وہ مکان سے پاک ہے تو اسے مکان کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ جب وہ جہت سے پاک ہے تو اسے جہت کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب وہ وجود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو جسم کو ضرورت ہوتی ہے مکان کی، جسم کو ضرورت ہوتی ہے جگہ کی۔ تو جب جسم والا ہی نہ تھا، جب اس کا جسم ہی نہ تھا تو پھر کچھ نہ تھا، صرف وہی تھا۔ وہ کیسا تھا وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، وہ عالم کیسا تھا، وہ منظر کیسا تھا، وہ پھر خدا جانے یا مصطفیٰ کریم جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس وقت جب وہ اکیلا تھا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا کیا وحدہ لا شریک نے تو کیسے پیدا کیا؟ نہیں مٹی منگوائی، نہیں ہوا منگوائی، کیونکہ وہ ان کا محتاج نہیں۔ باتوں سے ہی باتیں نکلتی ہیں۔ جب انسان غور کرتا ہے عشق و محبت کی بستی میں پیر رکھ کر، قدم رکھ کر، تو پھر وہ اللہ حجابات اٹھا دیتا ہے۔ تو جب محب کسی کا محتاج نہیں، محب کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے محبوب کو کسی کا محتاج کیوں بنانے لگا؟ جب محب کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے محبوب کو کسی کا محتاج کیوں بنائے گا؟ وہ محتاج بنائے گا تو اپنا ہی بنائے گا، اپنے سوا کسی کو محتاج نہیں بنا۔ یہ محب کی غیرت کو چیز گوارا ہی نہیں، یہ بات گوارا ہی نہیں کر سکتی محب کی غیرت کہ میرا محبوب کسی اور کا محتاج بن جائے، میرا پیارا ہو کسی اور کے در پر چلا جائے۔ یہ تو محب کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی۔ فرمایا محبوب تو میرا ہے، کسی کا تو محتاج نہیں، سب تیرے محتاج کر دوں گا، سب تیرے محتاج کر دوں گا، تو کسی کا محتاج نہیں۔ تو اگر محتاج ہے تو فقط میرا ہے، فقط میرا محتاج ہے۔ اپنی ذات کا محتاج رکھا، کسی اور کی طرف سرکار کو جھکنے نہ دیا، کسی اور کی طرف ساری کائنات کو جھکا ڈالا۔ اب کچھ نہ تھا تو پھر اللہ نے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے، اپنے ید قدرت کے فیض سے ایک مٹھ بھری، پھر فرمایا قالا کونی حبیبی، میرا حبیب بن جا، میرا حبیب بن جا۔ جب اس خلاق حقیقی نے، خالق حقیقی نے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی، نوری، کون سی تخلیق؟ نوری۔ تو کیا فرمایا؟ قالا کونی حبیبی، میرا حبیب بن جا۔ تو جب سرکار بنے، حبیب بنا، تو وہ خالق خود فریفتہ ہوا اپنی تخلیق پر، وہ خالق خود فریفتہ ہو گیا، یا اپنی زبان میں کہہ دیں خود عاشق ہو گیا، خود عاشق ہو گیا اپنی تخلیق پر، خود ہی اپنی تخلیق پر عاشق ہو گیا۔ جب عاشق ہوا تو دیکھ کر محبوب کو، دیکھ کر لاڈلے کو، پھر خود ہی فرماتا ہے ابھی محبوب نہیں بولا، ابھی محبوب نہیں بولا، خود ہی بولے جا رہا ہے محب حقیقی۔ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا انتا عشقی وانا عشق کا، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں، تو میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں۔ اب عشق کی بات وہاں سے چلی تو اسی وقت سے سرکار پر سلامتی شروع ہو گئی، اسی وقت سے سرکار پر سلام شروع ہو گیا، اسی وقت سے پھر روایات بہت ہیں، یہ کبھی اور موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، کبھی وقت ملا تو اس موضوع پر بولیں گے۔ پھر نبی کے نور کے 4 حصے، ان سے فرشتوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، کائنات کو بنایا، آخری ایک حصہ رہ گیا، اس سے پھر جناب والا قلم کو، لوح کو، کرسی کو، ہر چیز محبوب کو اپنے نور سے، کائنات کو محبوب کے نور سے۔ یہ نقطہ دے دیا ہے میں نے، محبوب کو اپنے نور سے، ساری کائنات کو محبوب کے نور سے بنایا، کیونکہ میں پہلے بات کر گیا ہوں، محب کبھی نہیں چاہتا اس کا محبوب کسی کا محتاج ہو،
محب کبھی نہیں چاہتا اس کا محبوب کسی اور کا محتاج ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاڈلے نہ تو زمین کا محتاج ہے، نہ مٹی کا محتاج، نہ پانی کا محتاج، نہ ہوا کا محتاج، نہ جناب والا آگ کا محتاج، ہر چیز تیری محتاج ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے آپ کے نور سے ساری کائنات کو بنا ڈالا. تو سرکار کا سلام وہیں سے شروع ہو گیا. جب فرشتے بنے تو فرشتے بھی، جب فرشتے بنے تو فرشتے بھی سلام میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم بھی. اب صلاۃ تو سلام کا موضوع ہمارا چل رہا تھا. سلام پر کوئی اعتراض نہیں، سلام پر کوئی اعتراض نہیں، بس اعتراض لگا ہے تو یا پر لگا ہے. کس پر لگا ہے؟ یہ جیسے مرضی آپ جی کہیں اللہم صلی علی کہہ لیا کریں. پچھلے دونوں خطابوں میں نے تقریباً واضح طور پر یہ باتیں عرض کر دی ہیں. آج آگے جانے کا پروگرام ہے. آج ان مومنوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ولایت پائی. آج ان لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے یا رسول اللہ کا وظیفہ کیا تو ولایت پائی، قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پا گئے. اب بات پہلے ہم کریں گے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دعائے مسجد داخل ہونے کی جو دعا ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اے اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے. ہم نے اس دعا کو پہلے نہیں پڑھا کرتے. عرض کیا حضور کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا وظیفہ تھا اور یہ مسجد ہی تک محدود نہ تھا. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جب تم کبھی اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو. گھر والوں کو کیا کہا کرو؟ سلام کہا کرو، السلام علیکم. عرض کیا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، ہائے ہائے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر کیا کہیں؟ فرمایا پھر بھی دروازہ کھول کر سلام کہا کرو. یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا مجھے. ہائے ہائے، پھر بھی سلام کہا کرو، کیونکہ مومن کی ہر گھر میں، مومنوں کے گھروں میں روح مصطفیٰ موجود ہوتی ہے. سرکار کی روح پاک سے کائنات کا کوئی حصہ خالی نہیں. تو صحابہ اکرام کا اور بزرگان دین کا یہ وتیرہ رہا ہے اور سلسلہ آج تک چلتا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا خالی مکان میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو یہ سلسلہ اہل ایمان کا. پہلے یہ بات کس کی تھی؟ اللہ کی. اللہ نے فرمایا میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام پڑھا کرو. یہ باتیں ہم نے غالباً پچھلے جمعہ میں کی بھی ہیں. تو اب اللہ بھی پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے درود سلام مصطفیٰ کی ذات کریم پر، اور اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. اہل ایمان کو بھی حکم ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ والے جو ہیں اہل ایمان ہیں وہ بھی دن رات. فرشتے کیسے؟ 70,000 صبح آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے دنیا میں ایسی ہستی؟ میں نے کہا دنیا والوں نہیں پڑھنا نہ پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو. تمہارے سلام کا میرا مصطفیٰ محتاج نہیں ہے. تم محتاج ہو درود و سلام پڑھنے میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے. سرکار دو عالم کسی کے سلام کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے اپنے سوا اپنے محبوب کو کسی کا محتاج بننے ہی نہیں دیا، بنایا ہی نہیں. یہ تو ہم پر حکم ہے کہ سلام بھیجا کرو، سلام پڑھو. اب جو پڑھے گا وہ مومن ہے، جو انکار کرے گا وہ خود سمجھ لے وہ کیا ہے. تو اب فرشتے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، صبح 70,000 آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک لطیف سا نقطہ آیا ہے. بعض کہتے ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہیں.
لطیف نکتہ آیا ذہن میں. دروش ٹھیک ہے جی. فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں نا، آسمانوں سے آ رہے ہیں. کوئی 7ویں آسمان سے آ رہا ہے، کوئی بیت المعمور سے آ رہا ہے، کوئی سدرہ سے آ رہا ہے، کوئی جنت سے آ رہا ہے. وہ آ رہے ہیں اور آ کر کیا کر رہے ہیں؟ میں درود شریف والوں کی بات کرنے لگا ہوں. لطیف نکتہ ذہن میں آیا ہے، اللہ کرے کہ اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں. بات تو وہی ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جائے. جو سمجھ میں نہ آئے اس بات کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ کرنے والے کو فائدہ، نہ سننے والے کو فائدہ. اب کہتے ہیں فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی اللہم صلی علیہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کیا؟ اوپر سے آ رہے ہیں، زمین پر آ رہے ہیں، اللہ کے قرب سے، اللہ کے قرب سے آ رہے ہیں اور قرب مصطفیٰ میں آ رہے ہیں. ادھر آ کر وہ کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج، اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج تو. سفارش کرتے ہو؟ اللہ تمہاری سفارش کا محتاج ہے؟ اس لیے ہم یہ درود پڑھتے ہیں نماز میں یا اور نماز. بعض علماء اکرام نے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز قرار دے دیا. وہ کہتے ہیں صرف نماز میں پڑھو یہ درود، اس کے علاوہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو سلام پڑھو کرو. جو عاشق لوگ ہیں نا وہ نہیں پھر فتویٰ بازی کو دیکھتے، لیکن ہم اعتدال کے راستے پر ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو. سبھی کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ جائے. تو جب عشق آ جائے گا پھر کوئی نہیں پوچھے گا کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. بات تو عشق لگنے کی ہے، بات لگنے کی ہے. جب لو لگ گئی دیا جل گیا. لو لگنے کی ہے، بس لو لگانے کی کوشش کرو. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج. تو یہ وہاں سے یہاں کیا کہتے ہیں؟ یخ مارنے کے لیے آئے ہیں. اتنا 500 سال کا پہلا آسمان کا سفر ہے، 500 سال کی مسافت کا. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 500 سال کا ہے، پھر دوسرا آسمان 500 سال کی موٹائی ہے. اسی طرح 7 آسمان اور 7 خلائیں، ان کو ضرب کر لینا. اب وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں سے یہاں آ کر بس یہی کہنے آئے اللہ تو بھیج. اتنا سفر کر کے بھی اللہ تو بھیج نہیں. دربار رسول میں پہنچ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ ہے فرشتوں کا وظیفہ. اور یہی تو اللہ پڑھتا ہے جو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا، السلام علیک ایھا النبی. اسی بات پر تقریباً بات ہم نے ختم کی تھی. السلام علیکہ، محبوب تو نمازیں لے کر آیا، روزے لے کر آیا، بدنی جانی مالی باتیں لے کر آیا، تو پھر لے جو میری طرف سے السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی. میں نے کہا اللہ نے تو آپ پر سلام پڑھا ہے، تو رب کی سنت تو یہی سلام ٹھہرے گا، درود تو نہ ہوا. تو سلام رب کی سنت ہے، اللہ کی سنت اطیع اللہ. اگر اطاعت اللہ کی آپ نے کرنی ہے تو پھر سنت الہیہ کو پکڑنا ہوگا. سنت خدا یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ خدا کی سنت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میری بھی اطاعت کر. یارا اس نے نماز کا حکم دیا، خود پڑھتا نہیں. روزے کا حکم دیتا ہے، خود رکھتا نہیں. حج کا حکم دیا، حج کرتا نہیں. صفا مروہ پر دوڑنے کا حکم دیتا ہے، صفا مروہ پر دوڑتا نہیں. حتیم کعبہ میں اوراد و وظائف کا حکم دیتا ہے، کرتا نہیں. طواف کعبہ کا حکم دیتا ہے، طواف کرتا نہیں. ہر چیز سے وہ پاک، ہر عبادت سے وہ پاک. جب بات کرنے کرانے کی آئی تو فرمایا بس میں یہ کرتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب اللہ نے یہاں یہ کہہ دیا میں کرتا ہوں، میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں. اور ادھر نماز میں تجھے دلیل دے دی کہ میں نے یار کو پر سلام پڑھا ہے، درود نہیں پڑھا. سلام کہا ہے یار کو، درود نہیں کہا. سلام کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اے اللہ والو، وہی بات عید الفطر کے موضوع والی کہ خدا کی سنت بڑی کہ مصطفیٰ کی؟ خدا بڑا کہ مصطفیٰ؟ خدا بڑا ہے نا، تو جب خدا بڑا ہے تو بڑے کی سنت کو بھی اپناؤ، بڑے کی سنت کو بھی اپناؤ۔ بڑے کی سنت یہی ہے نبی پر سلام پڑھنا، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، یہ بڑے کی سنت ہے۔ یارو اگر خدا کی سنت منانا چاہتے ہو، خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آتے ہیں، وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر ہے؟ جو ایک دفعہ آتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کو باری؟ تو مسلمان ہائے ہائے، ایک کر کے آتا ہے پھر تڑپتا ہے، عرض کرتا ہے میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں آجا۔ ہے وہ نوری ہو کر ایک مرتبہ سے زائد نہیں آ سکا، وہ نوری ہو کر ایک مرتبہ سے زائد اسے اجازت نہیں ملی، تو بشر ہو کر بار بار جا رہا ہے، تو بشر ہو کر بار بار جا رہا ہے۔ یہ تجھ پر کرم محبوب کا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کرم نہیں میرے مصطفیٰ کا تو اور کیا ہے؟ اسی کو تو کرم کہتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ہائے یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بات تو نصیب کی ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں نصیب، ہمیں تو بھائی نصیب بھی وہیں سے ملا ہے، ہمیں تو نصیب بھی۔ اللہ اکبر۔ اب جو صبح آتا ہے شام کو چلا جائے گا، شام کو آنے والا صبح کو چل قیامت تک دوبارہ۔ تو کسی شاعر نے اس کا کیا نقشہ کھینچا، پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے اساں ویکھے سجنا دے اے گلیاں محلے، ہوئے اساں ویکھے سجنا دے اے گلیاں محلے، مل کے پڑھیے، اساں ویکھے سجنا دے اے گلیاں۔ جس نے نہیں دیکھے وہ گنبد خضرا کی تصویر جو گھروں میں لگا رکھی ہے، اور سرکار کے گنبد کی تصویر، سرکار کے مدینے کی تصویر جو گھروں میں لگائی ہوئی ہے، اس تصویر کو سامنے لے آؤ تو کہہ دو اساں ویکھے سجنا دے اے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے، اے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے، فرشتے بھی جھک جھک ویکھن پہ تھلے، فرشتے بھی جھک جھک ویکھن پہ تھلے، خدا بھی سلاما دے تحفے پیا کلے، خدا بھی سلاما دے تحفے پیا کلے، خدا بھی سلاما۔ خدا بھی سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے، فرشتے بھی عرض کر کرتے ہیں۔ اب سلسلہ میں نے چھیڑا تھا، اب وہ بات ایک اور یاد آ گئی، یہ عاشقوں کے لیے ہے۔ یہ کہنے کے لیے ہے؟ عاشقوں کے لیے۔ ابھی میں مکتب عشق کا طالب علم ہوں، ابھی صحیح طریقے سے مجھے داخلہ نہیں ملا عشق کے مدرسے میں، صحیح طریقے سے بھی مجھے داخلہ نہیں ملا، بس جاتا ہوں داخلہ لینے کے لیے، جاتا ہوں داخلہ لینے کے لیے، داخلہ مل نہیں رہا، بس وہاں کی سن سنا کر جو آتا ہوں وہ تمہارے سامنے پہ کہہ بیٹھتا ہوں، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں، بخیل تو بخیلی اور کنجوسی مجھ سے ہوتی نہیں، جو سنتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں۔ ہو سکتا کوئی پسند آ جائے، اسی صدقے سے داخلہ مل جائے۔ ابھی تو ہم داخلے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب کیا یہی بات میں نے کہا تھا، فرشتے، پھر اللہ تعالی نے مٹی کو بنایا، سب کو بنایا، تو اس مٹی آگ ہوا پانی سے اپنے خلیفہ کو بنایا، اپنے خلیفہ کو بنایا۔ خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ کیا؟ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ کیا بنانے لگا؟ فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ مولا یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ دنگا فساد کریں گے، تیری زمین کو ناپاک کر دیں گے، اس کو نہ بنا۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہائے ہائے، جو میں حضرت انسان دیکھ، تیری تخلیق پر فرشتے نے اعتراض کیا،
تیری پیدائش پر، تیری تخلیق پر. فرشتے نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا فرشتے نے؟ نہیں. وہی تو باتیں جو فرشتے نے پہلے دن اعتراض کیا، وہی تو کام ہم کر رہے ہیں، وہی باتیں ہم سے صدور ہو رہی ہیں، وہی حرکات و سکنات تو ہم سے ہو رہی ہیں. فرشتے نے تو یار، میں حیران رہ گیا، میں حیران ہے، ابھی بنا نہیں، وہ ہماری اصلیت کو جان گیا. ابھی آدم وجود آدم کا بنا نہیں، ابھی خیال ظاہر ہو رہا ہے. تو اعتراض کر بیٹھا، ابھی آدم بنا نہیں، وجود آدم کی تخلیق ہوئی نہیں، اعتراض پہلے ہو رہا ہے، وہ ہمیں ہمارے بننے سے پہلے جان گیا. توجہ رکھیں، وہ ہمارے بننے سے ہمیں پہلے کون؟ نہیں، اور تھوڑا سا اونچا بولیں. کو، ہماری برائی کو، ہمارے فعل کو جان گئے. میں بڑے چکر میں پڑ گیا. فرشتہ بعد میں بنا ہے، فرشتہ بعد میں بنا ہے، پہلے تو محبوب بنا ہے. فرشتہ بعد میں بنا ہے، پہلے محبوب بنایا ہے. وہ یارو بعد میں بننے والا جان گیا، جو پہلے بنا وہ جانا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. فرشتہ بعد میں بنا ہے، بعد میں بننے والا تیری میری اصلیت کو جان گیا، جسے سب سے پہلے بنایا اس کے بارے میں کیوں نہیں جانتا. ہائے ہائے ہائے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور برہانہ تیرا. انسان جتنا گھٹاتا جائے کبھی ذکر رسول گھٹ نہیں سکتا جسے بڑھائے خود خدا. اللہ اکبر. تو بات کر رہا، آدم علیہ السلام کو بنا لیا، روح بھی ڈال دی، سب کچھ کر لیا. کبھی وقت آیا، موضوع ہوا نا، تو آدم کے اندر روح کیسے داخل ہوئی، یہ کیا سلسلہ ہے روح کا، اس پر بھی کوئی جمعہ ایک آدھا لگائیں گے. تو انشاءاللہ آج کی جو بات کرنے لگا ہوں عشق والوں کے لیے، عاشقوں کے لیے. کن کے لیے؟ کیونکہ ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم فرما بردار اولاد ہیں. بول رہے ہیں باپ کی فرما برداری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہی خدا کا فرما بردار ہوتا ہے. کیونکہ خدا کا ایک نام ہے رب. رب کا نام معنی ہے پالنے والا. یہ صفت اللہ نے ماں اور باپ کو بھی دی ہے. ماں باپ بھی ہمارے مربی ہیں، ماں باپ بھی ہمارے مربی ہیں. وہ رب اکبر ہے، وہ رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہے. تو قرآن میں پاک میں اللہ فرماتا ہے جب ماں باپ کے لیے دعا مانگو تو اس طرح مانگا کرو، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کے لیے ایسی دعا مانگا کرو، اے رحم کرنے والے رب ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم کیا کر جیسے وہ ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا کرتے تھے. اچھا، اب ہمارے باپ کی تخلیق کو کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ فرشتوں کی سطر کھڑی ہے پیچھے. ہائے ہائے. جنت میں آدم علیہ السلام کھڑے ہیں تو جنت کے پیچھے آدم فرشتے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر. آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یا اللہ یہ تیری نوری مخلوق میرے پیچھے کیا کر رہی ہے؟ فرمایا محبوب تیری پشت میں میں نے یار کا نور رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. لاڈلے تیری پشت میں میں نے یار کا نور رکھا ہے. یہ اس نور کو دیکھ رہے ہیں اور اس نور پر سلام بھیج رہے ہیں. اچھا مولا یہ میرے پیچھے نہ کھڑے ہوں. فرمایا کیوں؟ نور یہ میرے سامنے کر دے، ان کو نور کی جگہ تبدیل کر دے، نور سامنے لیا، یہ اس نور کو دیکھیں میں ان کو دیکھوں. آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچے. اللہ نے فرمایا اچھا آدم پھر ہم آپ کی پیشانی میں اپنے محبوب کا نور رکھ دیتے ہیں. پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ آیا تو فرشتے سامنے آ گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام فرشتوں کی آنکھوں میں، فرشتے جو ہیں پیشانی آدم میں دیکھ رہے ہیں اور سلام درود پڑھ رہے ہیں. کچھ عرصہ گزرا تو اندر عشق نے کروٹ لی.
اندر عشق نے آدم دیکھ خزانہ تیرے پاس، خزانہ تیرے پاس لوٹ یہ رہے ہیں، خزانہ تیرے پاس مزے وہ لے رہے، خزانہ تیرے پاس مزے وہ لے رہے۔ آدم خیال تو کر، جب عشق نے یہ بات کی تو عقل خاموش ہو گئی۔ عقل نے کہا اب میرا مقام بولنے کا نہیں رہا۔ عشق نے کہا بول آدم بول، اللہ کی بارگاہ میں بول، ابھی دوسرا انسان تو بنا ہی نہیں، ابھی تو ہی پیارا ہے، تو ہی عرض کر دے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کیا مولا، فرمایا میرے بندے کیا بات ہے؟ یا اللہ خزانہ میری پیشانی میں رکھا ہے، لوٹ یہ رہے ہیں مزے، میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، میں بھی مزاج کرنا چاہتا ہوں، میں بھی سرور لینا چاہتا ہوں، میں بھی سکون لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا آدم کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ جس چیز کا یہ دیدار کر رہی ہیں اس کا دیدار میں بھی کرنا چاہتا ہوں، جس کو یہ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا آدم تو نے بھی دیکھنا ہے؟ ہاں ہاں مولا میں نے بھی دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا میری محبت میرا وجدان یہ کہتا ہے آدم یہی تو ہم اس وقت کا انتظار کر رہے، کب تو کہے گا؟ اسی کے انتظار میں تو ہم تھے، کب آدم وہ اعتراض کرے گا اور کب تو بولے گا؟ ایک تجھے ہی تو بولنے کی ضرورت دی ہے اپنی بارگاہ میں، اسی لیے تو تجھے خلیفہ بنایا کہ تو میری بارگاہ میں بول سکتا ہے۔ فرشتے خاموش ہیں میری بارگاہ میں، کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آدم کو یہ میں نے جرأت و طاقت بخشی ہے۔ آدم میں تو انتظار میں تھا کب تو بولے، اچھا تو نے دیکھنا ہے؟ یا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو فرمایا اچھا ایسے کر، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو۔ جب ناخنوں کو دیکھا تو میرے آقا کے نور میں، میرے کریم کے نور نے، میرے مصطفیٰ کے نور نے چمک ماری۔ ناخن آدم علیہ السلام نے جو چمکے، اتنا پیارا نور چمکا کہ آدم علیہ السلام کی محبت پدری جوش میں آئی، اور کیا کرتے ہیں تو پڑا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں اللہ کے رسول۔ ایک جملہ آپ نے اور بولا، یا رسول اللہ ظاہر میں تو میں آپ کا باپ ہوں مگر حقیقت میں آپ میرے باپ ہیں، کیونکہ آپ کی تخلیق مجھ سے پہلے ہے، آپ کا وجود مجھ سے پہلے ہے، میں تو آپ کے صدقے سے ہوں، میں تو آپ کے توسل سے ہوں، میری تو عمر آج شروع ہو رہی ہے، آپ کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا جب کچھ نہ تھا فقط خدا تھا۔ تو باب آدم نے کیا کیا؟ انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں پر رکھا، پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ بولیں ہم کس کی اولاد ہیں؟ بولیں آدم علیہ السلام کی۔ ہمارا ابا حضور تو چومتا رہا، ہمارا ابا حضور تو نام مصطفیٰ نور مصطفیٰ چومتا رہا، آج بیٹا کیوں شرما رہا ہے؟ آج بیٹے کو کیوں جھجک آ رہی ہے؟ آج بیٹا کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ یار باپ کے فعل پر بیٹے کو اجازت نہیں ہے اعتراض کرنے کی، باپ پر اعتراض کرنے کی گنجائش اللہ نے نہیں دی۔ باپ نے جب یہ فعل کیا ہے تو اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ تھوڑی سی بات اور آگے لے آئیں تو پھر اس کے بعد جو بات اس بار نکلے گی وہ کر کے پھر سلسلہ بھی قریب جا رہا ہے۔ ٹائم یہ ایک بہت کیا کہتے ہیں، یہ گھڑی جو ہے یہ بڑی ظالم ہے، گھڑی جو ہے یہ بڑی ظالم ہے۔ یہ ذکر محبوب پر بھی گنتی ہماری اب سلسلہ شروع نہیں ہوتا، یہ کہتی ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا۔ ہائے ہائے، یہ وہی بات بن گئی نا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک رات سجدے میں جھکی ہوئی ہیں، اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صبح مؤذن نے اذان کہہ دی۔ جب اذان کان میں آئی جلدی سے آپ نے سجدہ کو مکمل کیا، رکعات کو مکمل کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بن گئی ہیں، ہائے ہائے تیری راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہو گئی، ابھی فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر تجھے سجدہ کر لے، دل کھول کر تجھے سجدہ۔ تو عاشق بھی یہی دیکھتے رہتے ہیں کوئی تو گھڑی کا گھنٹہ ایسا لمبا ہو جس میں یاد محبوب میں کوئی اور مزے کی بات آ جائے۔ اب بات یہی سلسلہ چلتا رہا، آتے رہے، سلسلہ ایک دن مدینے کی مسجد میں بھی ہو گیا۔ شرح مشکات علامہ
ملا علی کاری مرقات شرح مشکات میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی۔ جب حضرت بلال نامی اسم گرامی سرکار دو عالم پر آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں انگوٹھوں کو یا شہادت والی انگلی کو بھی ساتھ ملایا، تو چوم کر پہلی مرتبہ پڑھا قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ، دوسری مرتبہ پڑھا صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ پڑھا، اذان مکمل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج کسی نے دیکھا میرے یار غار نے کیا کیا ہے؟ آج کسی نے دیکھا؟ ایک صحابی نے کہ جب اذان بلال نے پڑھی تو آپ کے نام پر انہوں نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا نا اس کی آنکھیں کبھی درد میں مبتلا نہیں ہوں گی، کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، کبھی بینائی کم نہیں ہوگی، اور جو ایسا کرے گا محبت و عشق میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر یہ بات منع ہوتی سرکار کے نام کو انگوٹھے چومیں تو سب ابوبکر صدیق نے چومے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا نا یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، تو باپ کی سنت کو بھی زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب بات یہ کر رہے تھے، سلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، سلام پڑھنا صحابہ اکرام سے بھی ثابت، ابو دردہ کی روایت میں پیش کر گیا ہوں، دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور بھی تابعین سے بھی ثابت ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت ہے، سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، بزرگان کی دین سے بھی ثابت ہے، اس پر کسی نے جھگڑا نہیں کیا، اس وقت پڑھو اس وقت پڑھو۔ اب یہ بات کر کے آگے چلتا ہوں، پابندی اس وقت لگے گی جب جس کی سنت ہے وہ پابند ہو۔ پابندی فعل اس وقت ہوگی جب یہ فعل جس سے صادر ہوا ہے وہ کسی بات کا پابند ہو۔ تو نبی پر سلام پڑھنا یہ فعل خدا ہے، بولیں یہ فعل خدا ہے، خدا کا فعل ہے ذات مصطفیٰ پر سلام پڑھنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا کس کا پابند ہے، نہ تو صبح کا پابند خدا، نہ ظہر کا پابند، نہ عصر کا، نہ مغرب و عشاء کا پابند، تو وہ ہو جو اس کا وجود ہو، وہ تو مالک ہے، نہ تو وہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، وہ کسی بھی مجبوری میں نہیں۔ تو جب وہ کسی مجبوری میں نہیں تو پھر وہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، میں بھی اور میرے فرشتے بھی۔ اب وقت تو خدا نے مقرر نہیں فرمایا، جب اللہ نے وقت نہیں مقرر فرمایا تو ہم کون ہوتے ہیں وقت مقرر کرنے والے؟ پہلے اللہ سے ثابت کرو اللہ کس وقت پڑھتا تھا، تو پھر ہمیں بتلاؤ ہم بھی اسی وقت پڑھ لیں گے۔ آپ اللہ کو ثابت کر دیں کہ اللہ اس ٹائم پڑھتا ہے، اس ٹائم نہیں پڑھتا، تو پھر ہم بھی اللہ کی سنت، کیونکہ ہم سلام پڑھتے ہیں اللہ کی سنت سمجھ کر، تو جب اللہ ہی محتاج نہیں، اللہ ہی پابند نہیں، تو پھر ہمیں پابند کیوں کرتے؟ ہمارا بھی جب دل چاہے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے سلام والا سلسلہ اپنے پاس رکھا کہ میں کسی کا پابند ہوں مسلمان، جب تجھے دل کرے، جب تیرا دل چاہے، جب تجھے عشق ستائے، اسی وقت یار پر سلام پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر۔ اب باتیں جو تھیں وہ یہ ہیں کہ جناب والا میرے ذہن سے کچھ باتیں نکلنے لگی تھیں، لیکن وہ میں نے اسی لیے یہ باتیں سامنے رکھنے کے لیے یہ چھوٹا سا رسالہ پڑھا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سلام دور والے کا بھی سنتا ہوں، قریب والے کا بھی سنتا ہوں۔ کوئی نبی پاک نے پابندی نہیں لگائی، نہ خدا نے پابندی لگائی۔ درود پڑھو گے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، درود پڑھو گے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، تو جب سلام پڑھو گے تو خود خدا سنتے، خود مصطفیٰ سنتے ہیں، اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور سنتے بھی ہیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اب یہ بات بڑے پرانے بزرگوں سے، حضرت جامی کا نام تو سنا ہوگا، آپ بھی یا سے نبی کو پکارتے رہے، آپ بھی یا سے نبی کو پکارتے رہے۔ بلکہ صحابی کی ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، جسے کہتے ہیں فالج ہو گیا،
جسے کہتے ہو فالج ہو گیا، پاؤں سن ہو گیا. تو ساتھ ہی دوسرا صحابی بیٹھا، اس نے کہا ابن عمر کیا ہوا؟ کہنے لگا یار پاؤں نہیں حرکت کر رہا، یہ سن ہو گیا. کہنے لگا اچھا ایسے کرو، جس کے ساتھ تجھے عشق ہے. یہ عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، اور جناب والا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، 3-4 صحابہ سے یہ روایت پائی جاتی ہے. اچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ جس سے تجھے زیادہ عشق ہے اسی کا نام لے لو. تو انہوں نے کیا پکارا؟ یا محمد. بس یہ نعرہ لگانا تھا تو ان کا پاؤں درست ہو گیا. مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے مسلمانوں کو گمراہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی. مسیلمہ کذاب کی جنگ بڑی مشہور ہے. اب یہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب کی طرف سے بھی یہ نعرے لگ رہے تھے، اس کے میدان میں بھی اس کے فوجی بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے. آگے مسلمان تھے. مسیلمہ کذاب سے جب مسلمانوں میں کچھ مسلمان جو تھے وہ گھبرا گئے، ہم مسلمانوں سے لڑنے آگے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو مسلمانوں کے کچھ مجاہد گھبرائے تو دوسرے مجاہدین نے کہا آپ ان کے توڑ میں یہ نعرہ لگاؤ. وہ کیا نعرہ تھا؟ نعرہ مسیلمہ کذاب کی فوج سے نعرہ تکبیر کی آواز آ رہی تھی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور مسلمانوں کی فوج سے جو نعرہ لگا وہ نعرہ رسالت تھا، یا رسول اللہ. اور پھر انہوں نے واہ محمدا واہ محمدا واہ محمد، جس کا ترجمہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر آپ فرماتے ہیں میں جب بھی مشکل میں پڑتا ہوں، جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں 2 نفل پڑھتا ہوں اچھے وضو کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ یہ وظیفہ لے لینا جس کے دل میں سمجھ کر دل کی تختی پہ لکھ لینا، کر لینا، اجازت بھی ہے کر لینا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے جب بھی میں مشکل میں پڑتا ہوں، جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں کیا؟ اغثنی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. اغثنی میری مدد کیجیے اللہ کے رسول آپ پر درود اور سلام ہو. اغثنی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام 100 مرتبہ نفلوں کے بعد فرمایا پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی مشکل حل کر دیتا ہے. یہ تو پیران پیر کا وظیفہ ہے. آگے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں؟ زبہ جوری بر آمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ، تراہم یا نبی اللہ تراہم. یہ تو بزرگوں کا عقیدہ ہے، وہ جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں یا نبی اللہ کی پکاریں دیتے ہیں. بلکہ ایک بات مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں تو بہت ہیں، ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. یہ میں آپ کو ایک بات کر کے تو پھر وہ بات حدیث سنا دیتا ہوں مشکاہ شریف کی. بس ماننے والے کے لیے ایک لفظ ہی دلیل ہوتا ہے، جس نے نہیں ماننا اسے پورا قرآن سنا دو، اس کی سمجھ میں بات نہیں آیا کرتی. محبت والے کے حصے کے لیے اللہ تبارک ہم ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے جو ہندو تھے نا ہندو، وہ بھی سرکار کو یا رسول اللہ کیا کر پکارتے. ان میں ایک ہندو شاعر ہے، اس کا نام ہے رانا بھگوان داس بھگوان، بی اے ادیب فاضل، منشی فاضل جناب والا منشی فاضل. اس نے کیا کہا؟ تو ہی جانے دو عالم نور یزداں یا رسول اللہ. یس بھگوان داس کہہ رہا ہے تو ہی نور جانے دو عالم، تو ہی جانے دو عالم نور یزداں یا رسول اللہ، تو ہی سر وجود بزم امکان یا رسول اللہ، تو ہی خاتم، تو ہی سید، تو ہی سرور، تو ہی آقا، تو ہی سلطان عالم شاہ شاہ یا رسول اللہ. ایک ہندو ہو کر سکھ ہو کر تیرے نبی کو ایسے پکارے تو مسلمان ہو کر فتویٰ بازی کر رہا ہے. تو ایک اور ہے چاند بہاری لال سبا جے پوری، انہیں کمال کر دیا، کہتے تصور میں باندھ کر
ہائے ہائے ہائے، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ یہ تیرے نبی کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ، اور تو مسلمان ہو کر نکتہ چینی کر رہا ہے۔ کچھ تو عقل کو ہاتھ، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے تو اور مسائل پر گفتگو کیا کرو، ذات مصطفیٰ پر جھگڑا کرنا یہ کم عقلی ہے۔ محبوب کو خدا نے جھگڑے کے لیے نہیں بھیجا، مناظرے کے لیے نہیں بھیجا، محبوب کو تو محبوب بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو محبوب بناؤ۔ اللہ اکبر۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ مشکات شریف حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، جو نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ جا رہے تھے، جنگل میں سے گزرے تو آگے سے شیر آ گیا، جنگل کا شیر۔ ایک تو پنجرے کا شیر ہوتا ہے نا، ہے جی، چڑیا گھر میں جاؤ تو انسان جو ہے وہ پنجرے کو ڈرتا آدمی کہیں اندر سے جھپٹ نہ لے۔ ڈرتا وہی ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جو خدا سے ڈر گیا اس سے کائنات ڈرنے لگ جاتی ہے۔ اب جو حضرت سفینہ تھے، یہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے وہ سامنے جو شیر ہے نا، آزاد شیر نے دور سے دیکھا، وہاں سے اس نے دھاڑ لگائی، ایسا دہشت ناک آواز نکالی اور جھپٹا حضرت سفینہ پر۔ کمال جاؤں اس غلام مصطفیٰ پر، اس عاشق رسول پر بھی۔ گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں۔ تو شیر وہاں سے دوڑا، یہ یہاں سے بولے، وہ وہاں سے دوڑا چنگھاڑا، یہ ادھر سے بولے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عربی میں بولے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابا الحارث، اے شیر خبردار، میں رسول اللہ کا بندہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں رسول اللہ کا بندہ، انا مولا رسول اللہ، میرا مولا رسول ہے۔ جب یہ جملہ بولا، شیر وہی جھک گیا، قدموں میں آیا، قدموں کو چاٹا، کتے کی طرح دم ہلانے لگا، اور آپ کے دائیں بائیں تو اپنی بولی میں کہنے لگا، اپنی بولی میں سفینہ کی بارگاہ، جس کا نقشہ شاعر کھینچتا ہے۔ شیر کیا سفینے تائیں اے سن راہی را جاندے تے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے۔ اللہ اکبر۔ یا حق فرید یا۔ اچھا، اگر چھوٹی سی بات ہے، اگر وہاں پر سفینہ یہ کہہ دیتا، انا عبداللہ یا ابو الحارث، خبردار، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو شیر چھوڑتا؟ کبھی نہ چھوڑتا، کبھی معافی نہ دیتا۔ تو شیر بھی کہتا، سفینہ مہاراج، آپ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے شیر، آپ بھی اللہ کے، ہم بھی اللہ کے۔ میری خوراک گوشت ہے، خواہ وہ انسان کا ہو خواہ وہ جانور کا ہو، مجھ پر پابندی نہیں ہے انسان کا نہیں کھانا۔ جو خدا کا بندہ ہے وہ مجھ پر پابندی نہیں ہے کہ عبداللہ کا گوشت تو نے نہیں کھانا، غلام اللہ کا گوشت مجھ پر جائز ہے۔ شیر یہ جواب دیتا، غلام اللہ کا گوشت کھانا مجھ پر جائز ہے، غلام رسول کا منع ہے۔ تو دوست، شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، کبھی نہ چھوڑتا، اہل اللہ فرماتے ہیں۔ یہ حضرت سفینہ نے ہمیں کسوٹی دے دی، ہمیں طریقہ بتا دیا، فرمایا لوگو، اگر کسی مخلوق کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو تو تم رسول کے تابع ہو جاؤ، اپنے پر رسول کی سنت کو وارد کر لو، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جگا لو۔ تو دوستو، باتیں تو بہت ہیں، بہت باتیں ہیں نبی پاک کی صفت و ثنا کی، درود و سلام کی۔ بس آخر میں یہی گزارش ہے، صبح ہو یا رات، دن ہو یا صبح ہو یا شام، کام میں لگے ہوئے ہو یا کام سے گھر آ رہے ہو، بس ہتھ کار ولے دل یار ولے، خدا کی قسم
مجھے تو مرشد کریم نے یہی پڑھایا ہے، سفر کرتا جا تو تیری زبان حرکت کرے یا نہ کرے تو تیرا دل جو ہے وہ یار وال ہونا چاہیے، دل جو ہے یہ تیرا یار کی طرف ہونا چاہیے۔ مسلمانوں یہی وجہ ہے ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے، ہمارے دل پریشان ہو گئے، ہمارے دل ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل سیاہ و برباد ہو گئے۔ وجہ ہم نے دل سے مدینے والے کو نکال دیا، ہم نے دل سے جو عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہمیں ملی تھی وہ ہم نے بجھا ڈالی۔ اب اس شمع کو جلاؤ، جلاؤ، خدا را جلاؤ۔ نبی پر صلاۃ و سلام ہر وقت پڑھا کرو، ہر وقت جب بھی تمہیں موقع ملے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا کرو، اور سلام کی وجہ سے آپ کے دل منور ہو جائیں گے، آپ میں محبت آ جائے گی۔ جس کے سینے میں عشق رسول آتا ہے وہیں پر تو خدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو یہاں سے آگے لے، لیکن آئندہ جمعہ جو ہے وہ کسی اور موضوع پر بات چلائیں گے۔ جو موضوع اللہ کو منظور ہوا، جو نظر میں آیا چڑھ جائے گا، بات کر لیں گے۔ تو اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشے۔ اب سنتیں ادا فرمائیں۔ اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کروانے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ شانی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 92، الفلاح مارکیٹ، پرانی سبزی منڈی، آروالا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں دستگیری رکھ لیں
مینو دائی حلیمہ دا واسطائی اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول ہن تے آ جا سونے محبوبہ ہویاں لمیاں ڈھیر طریقاں بے بے کے رواں میں وچ راواں انج لگیاں ہیں ہر روز میں گندا دن بیٹھا کندا تے مار کے لیکا پتھر بھی راز پہ روندے نے سن سن کے میری کوئی چایا کہ محبوب میرے نو کدی لے تتڑی دیاں سارا کس نو آکھاں کس نو دساں کلی جندڑی تے روگ ہزار واہ